الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون گنتی کے دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر پہ ہو تو وہ اور دنوں میں روزے رکھے اور جنہیں اس کی طاقت نہیں وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا تو جو اپنی طرف سے زیادہ نیکی کرے اس کے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے روزے رکھو اگر تم جانو شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رمضان کا مہینہ اب رمضان پڑھے نا رمضان اردو میں بھی رمضان ہی بولنا چاہیے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ روشن کتاب کا تم میں سے جو اس مہینے کو پائے ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اپنے روزے پورے کرے اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور گنتی پوری کرو اس لیے کہ اللہ کی برائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر اس سے پہلے تفسیر ہو چکی فمن کانا پس جو منکم تم میں سے ہو حین شہودہ رمضان کے مہینے کے پانے کے وقت جو تم میں سے مریض ہو کب جب مہینہ پائے تو یا سفر پہ ہو یعنی مسافر ہو مسافرن سفر القصری اور قصر کا سفر ہو وجد الصوم اور روزے نے اسے مشقت میں ڈال دیا فی الحالین دونوں حالتوں میں فافطارا تو فافطر وہ افطار کر لے اسے اجازت ہے مریض ہے یہ ہوا ہے تو پھر افطار کر لے اجازت ہے اب حاشیہ دیکھیں حاشیہ نمبر 23 ہے اس پر فی الحالین فی دونوں حالتوں میں کیا مطلب ای حال مردی و حال سفری یعنی مرض کی حالت میں اور سفر کی حالت دونوں حالتوں میں روزے نے اسے مشقت میں ڈالا تو افطار کر لے کہتے ہیں فیہ نظر بہ بالنسبت للسفر کیا کہ اس میں سفر کی طرف نسبت کرنے کے ساتھ جو ہے نا نظر ہے کیا ہے کیونکہ اس میں تو سفر میں مشقت شرط نہیں ہے کیا شرط نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ مشقت ہوگی تو پھر اسے اجازت ہے نہیں چاہے مشقت ہو چاہے نہ ہو بس 3 دن کا سفر ہے 3 دن کا سفر یعنی کہ 3 دن میں وہاں پہنچتا ہے تو جتنا سفر ہے تو شرعی سفر ہے اس جاتے سے نکل گیا
تو اب مہینہ آ گیا ہے، وہ نکلا ہوا ہے سفر پہ، تو اس پہ کیا ہو جائے گا؟ رخصت ہوگی۔ یہ نہیں کہ اب وہ سفر سخت ہوگا، مشقت ہوگی تو پھر ہی اس کو اجازت ہوگی، اس کو اجازت ہوگی۔ اب تو ہماری گاڑیوں کا سفر ہے، جہازوں کا سفر ہے، تو اس مشقت ہو یا نہ ہو اس کے لیے اجازت ہے۔ اس لیے کہنے کہ اس میں نظر ہے، کیونکہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ یہ دیکھو نا، دونوں حالتوں میں، روزہ مسافر ہو مریض ہو، دونوں حالتوں میں روزے نے اس کو مشقت میں ڈالا، وہ کہتے ہیں اس میں نظر ہے، اس میں کلام ہے، اس میں، کیونکہ اس میں مشقت شرط نہیں ہے۔ فَهُوَ مُبِيحٌ مُطْلَقٌ، وہ تو مطلق مبیح ہے، سفر مطلق جائز قرار دینے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ یہ اللہ پاک نے فرمایا تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو، تو بس وہ شرعی مسافر ہو، چاہے سفر گناہ کے لیے کرے، نعوذ باللہ من ذالک، چاہے سفر، لیکن 3 دن کا سفر ہو، 3 دن کا، تو وہ شرعی مسافر ہے۔ 15 دن ٹھہرنے کی نیت اس کی بات کی بات ہے، وہ تو مقیم ہوگا نا جو کہیں جا کے ٹھہرتا ہے۔ یہ تو ابھی سفر کے ارادے سے نکلا، سفر کے نکلا 3 دن کے ارادے سے، تو اب اس پہ کیا ہوگا؟ اس سے رخصت ہوگی، چاہے وہ سفر آسان ہو، چاہے اس کے لیے روزے میں مشکل ہو، دونوں صورتوں میں سے کیا ہے؟ اجازت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ مبیح مطلقٌ، تفسیر احمدی میں ہے وَإِنَّمَا رُخِّصَ لَهُ الْإِفْطَارِ، افطار کی اسے رخصت دی گئی ہے، افطار کی اسے بسبب کثرت مشقت، بسبب کثرت مشقت قطع المسافہ، یہ فاصلہ طے کرنے کی کثیر مشقت کی وجہ سے، کثیر یعنی سفر میں جب بندہ جاتا ہے تو کثیر مشقت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے افطار کی اجازت دی گئی۔ لیکن حکم الرخصت باقی لکل مسافر، لیکن کہتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ ہر مسافر کے لیے رخصت کا حکم موجود ہے اور باقی ہے، رخصت کا حکم اور باقی ہے، سواء وجد فی العلت او لا، چاہے اس میں علت پائی گئی یا نہیں پائی گئی، چاہے اس میں علت پائی جائے یا نہ پائی، یعنی مشقت پائی جائے یا نہ پائی جائے، رخصت کا حکم جو ہے نا وہ باقی ہے۔ رخصت کا مشروع ہوا کہ کثرت مشقت ہے، سفر میں بہت مشقت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس سبب سے کہتے ہیں اس کے رخصت دی گئی اسے، لیکن رخصت کا حکم ہر مسافر شرع پر باقی رہے گا، چاہے اس میں یہ مشقت پائی جائے یا نہ پائی جائے، یہ علت پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ یہ کس کا موقف ہے؟ احناف کا۔ اور اب یہ چیز ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ ایک شخص ہے، جانا تو اس نے 3 دن کے سفر کے لیے، 3 دن کی نیت ہے اس کی کہ میں نے مثلا مثال کے طور پر اس نے لاہور جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ تو لاہور اتنا سفر بن جاتا ہے، یہ 12.5 کلومیٹر تک شرعی سفر بنے گا، شرعی مسافر بن جائے گا، اتنی مسافت پر جانے کے لیے وہ نکلتا ہے اور ارادہ کرتا ہے۔ جب اس نے ارادہ کیا تو کیا یہ ارادہ کافی ہو جائے گا؟ گھر میں بیٹھے ارادہ کیا تو مسافر ہو جائے گا؟ سفر کا اس نے، یہ بھی آج ہمارے ہاں ایک مغالطہ ہے، کیا ہے؟ سفر کا ارادہ کر لیا لیکن وہ تو گھر سے نکلا ہی نہیں، تو مسافر کیسے ہوگا؟ پھر گھر سے نکلے اور پھر وہ گاؤں سے بھی نکلا ہے کہ نہیں؟ گاؤں سے بھی نکلا ہے کہ نہیں؟ شہر ہے تو ادھر سے بھی آگے محلے سے آگے نکلا ہے کہ نہیں؟ جب وہ نکلا ہی نہیں، تھوڑا سا گھر سے مکان وہ جاتا ہے اور صبح صادق ہو جاتی ہے، صبح، تو اب اس نے بتاؤ مجھے مقیم کی حالت میں روزے کا وقت پایا ہے یا اس نے مسافر ہونے کی حالت میں؟ بتاؤ، یہی مسئلہ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس نے نیت کر لی تھی، یعنی نیت اس نے کی صبح صادق سے پہلے، لیکن جب وہ نکلا تو صبح صادق ہو گئی، ابھی وہ گاؤں سے باہر ہی نہیں نکلا، شہر سے وہ جو محلہ ہے اس سے باہر نہیں نکلا، تو
وہ شہری مسافر نہیں ہوگا، وہ شہری نہیں، اب اس پہ روزہ رکھنا واجب ہوگا، اب اس پہ روزہ رکھنا نہ رکھے، جو اس نے اگر اس نے توڑ دیا تو کفارہ لازم آئے گا، کیا آ جائے گا؟ رات کی نیت کی ہے، اگر رات کو روزہ رکھنے کی نیت نہیں، رات کو، تو پھر یہ آپ کو پہلے بھی مسئلہ بتایا تھا کہ یہ کفارہ تب لازم آتا ہے جب اس نے رات کو روزہ رکھنے کی نیت کی، رات کو نیت کی، تو پھر جو ہے صبح اس نے جان بوجھ کے کھایا، پھر اس پہ کیا ہو جائے گا؟ یا جمع کیا تو اس پہ کفارہ لازم آئے گا۔ اور اب جب کہ یہ نکلا اور صبح صادق ہو گئی تو اس نے مقیم ہونے کی حالت میں روزے کا وقت پا لیا، اب روزہ رکھنا اس پہ لازم ہے، روزہ نہ رکھے تو گناہ گار ہوگا، نہ رکھے۔ ایک تو یہ مسئلہ سمجھ آ گئی اس کی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ باہر نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے لیکن کوئی کام رہ جاتا ہے، پھر پلٹ کے پھر واپس آتا ہے، تو اب پھر کیا ہو جائے گا؟ اس پہ روزہ لازم ہوگا، کیا ہوگا؟ یعنی آپ وہ مقیم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہ باہر نکلا، کوئی کام تھا پیچھے ابھی، پھر واپس آ گیا تو روزے کا تو وقت ہو چکا تھا، ٹھیک ہے؟ تو صبح وہ ظہر کبریٰ سے پہلے پہلے وہ آ گیا، تو اب پھر اس کے لیے وہ کھا نہیں سکتا، اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے، پھر وہ صورت کفارے کی آئے گی، کس کی؟ اب یہ مسئلہ آپ نے رکھنا ہے ذہن میں، کیونکہ ہمارے ہاں جو حضرات ہوتی ہیں جیسے جو علماء سے دور رہتی ہیں، مسائل نہیں سیکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شرعی مسافر ہو گیا۔ مجھے بتائیں، جب آپ قصر کی نیت کرتی ہیں، یعنی میں نے 15 دن کہیں ٹھہرنا نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے نیت کی سفر کی لاہور تک، اور میں نے 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے، تو اب شرعی مسافر کب ہوں گے؟ مسجد سے نیت سے ہو جائیں گے، اب آپ شہر میں ہی نماز قصر کرنی شروع کر دیں گے، یا جب باہر نکلیں گے، جب گاؤں سے باہر نکلیں گے پھر قصر نماز کو کم شروع ہوگا نا، کہ آپ کا مطلب ہے کہ آپ نے ادھر نیت کی، ٹھیک ہے، اور ادھر ہی آپ نے قصر بھی شروع کر لی۔ اب پتہ چلا شرعی مسافر کب بنتا ہے؟ شرعی مسافر یہ نہیں کہ گھر سے 2 قدم چلے تو یہ لغوی مسافر تو ہے، سفر کے لیے نکل پڑا، لیکن شرعی مسافر نہیں ہے۔ شرعی مسافر جب اپنے گاؤں سے نکلے، محلے سے نکلے، تو پھر شروع ہوگا اس کا، سمجھ آ گئی؟ تو جب اس نے اپنے گھر ہی میں وقت پا لیا روزے کا، تو اب تو روزہ کیا ہو گیا اس کے لیے؟ لازم ہو گیا اس کے لیے۔ تو اب کوئی کہے جی پھر رخصت کس بات کی ہوئی؟ رخصت کس بات؟ انہوں نے کہا رخصت یہ ہے کہ مسافر شرعی ہو تو پھر، تو کہا اب بھی تو سفر پہ ہے نا، تو راستے میں اسے تکلیف، تو کہا جب راستے میں اسے تکلیف ہوگی، اسے اتنا سخت تکلیف ہو کہ اس کو جان کا خطرہ ہو جائے، جان کا، یا ایسی بیماری، تو پھر تو وہ مریض ہو جاتا ہے۔ تو مریض کے بارے میں تو یہ ہے کہ اسے پھر وہ مریض ہو گیا، اسے یہ جان کا خوف ہے، یا تندرست بیماری لگ جائے گی، غالب گمان ہو گیا کہ اب اسے بیماری لگ جائے گی، تو شریعت کہتی ہے پھر وہ افطار کر لے، جیسے مریض ہو تو کیا کر لے، یعنی روزہ رکھا ہوا ہے تو اسے تکلیف شروع ہو گئی ہے، اسے اب وہ تکلیف ایسے کہ جان کا خطرہ ہے یا بیماری بڑھنے کا اب خوف ہے، ٹھیک ہے، ایسی صورت ہوتی ہے تو وہاں شریعت آ جائے۔ اب وہ سفر میں ہے، اور سفر میں اگر عذر ہو جائے تو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں مقیم ہو اور یہاں سے نکلے تو کوئی کہا میرے پہ روزہ رکھنا کوئی لازمی نہیں، میں تو مسافر ہوں۔ کہا یہ مسافر وہ ہے جو صبح صادق سے پہلے پہلے، صبح صادق سے پہلے نیت کی ہو، سفر کے لیے نکلے شرعی، تو پھر وہ حدود سے باہر ہو جائے۔ کس سے؟ تو جب حدود سے باہر ہو تو پھر صبح صادق نہ ہو، یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے وہ حدود سے باہر ہو جائے، گاؤں ہے تو گاؤں سے باہر ہو جائے، گاؤں سے باہر ہو جائے، تو اب یہ شرعی مسافر ہے، اس کے لیے رخصت تھی، اس کے لیے رخصت تھی۔ لیکن اگر حدود سے پہلے پہلے صبح صادق کا وقت ہو گیا تو اب کوئی اس کے لیے رخصت نہیں، اب روزہ رکھنا اس پہ کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگلا سوال یہ تھا کہ پھر سفر میں تکلیف ہو، تو اگر سفر میں تکلیف ہو تو عذر ہو جائے، بیمار ہو جائے، یہ بیماری کی صورت بن جاتی ہے ایسی، تو پھر تو شریعت نے اجازت دی ہے بیمار ہو تو افطار کر لے،
تو افطار کرے تو اگلے دن اس کا کیا کر لے؟ روزہ رکھ لے۔ یہ دیکھا روزے کے حاضر ہونے کے وقت، مہینے کے حاضر ہونے کے بعد جو تم میں سے مریض ہو، جو یعنی وہ حاضر ہوا تھا یا کہ بیمار تھا اور یا یہ سفر میں تھا، یا یہ تو بات سمجھ آئی، جب سفر میں تھا تو اس کے لیے تو رخصت ہو گئی۔ میں نے اگلی بات کی کہ شرعی مسافر کب ہوتا ہے اور پھر کب اس پہ رخصت کا حکم آتا ہے، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے ہی شرعی مسافر تھا، پہلے ہی مثلا لاہور تھا تو رمضان آ گیا، کیا گیا؟ رمضان آ گیا، تو اب وہ لاہور ہے، مسافر ہے، تو اس کے لیے پھر رخصت ہے، چاہے روزہ رکھ لے چاہے نہ رکھے، جب واپس آئے گا رمضان پورا ہوگا اس کے بعد اس کی گنتی پوری کرے گا۔ یا پھر رمضان آیا تو وہ بیمار تھا پہلے ہی، جب بیمار ہے تو لہذا اسے بھی رخصت ہے، جب وہ تندرست ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ روزہ رکھ لے گا۔ اس مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں، مریض، اب حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، دودھ، اگر انہیں اپنی جان کا خوف ہو یا بچے کی جان کا اندیشہ ہو، اور اندیشے سے غالب گمان ہے، کیا ہے؟ اچھا اندیشہ ہو، یہ نہیں بس تھوڑا سا ہو محسوس تو بس ٹھیک ہے، نہیں، انہوں نے جان کا اندیشہ یا اس کا، وہ بھی تجربہ بھی ہوتا ہے، ان کا تجربہ بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو اجازت ہے کہ یہ بھی روزہ نہ رکھیں۔ یہاں بعض عورتیں بھی دیکھی ہیں کہ جو اس حالت میں بھی روزہ رکھتی ہیں، وہ کام بھی کرتی ہیں، اللہ پاک فضل فرماتا ہے، لیکن پھر بھی اجازت تو ہے کہ اگر جان کا اندیشہ ہے حاملہ عورت کو یا دودھ پلانے والی کو، جان کا خوف اپنا بچے کا، چاہے وہ دائیا ہو، چاہے ماں ہو، اور چاہے رمضان کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، تو اسے کیا ہے؟ پھر اجازت ہوگی۔ یہ سمجھ میں آ گئی اس کی؟ اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔